ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وجیہہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کی خواہش یا حکم وجیہہ کو واقعی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ماما کو بھی دنیا جہان میں اپنے سب سے قابل اور پڑھے لکھے بیٹے کے لیے تم جیسی جاہل اور ان پڑھ لڑکی ہی ملی تھی۔ پتہ نہیں کیسے ان کو ترس آ جاتا ہے ہر ایک پر۔ کم از کم تم سے میری کمپیٹیبلٹی ملتی ہوتی تو مجھے کیا ضرورت تھی ایک بات کو 100 بار دہرانے کی۔ وہ غصے سے میز کو ٹھوکر مار کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وجیہہ کا چہرہ بھی اہانت سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اسے ہر وقت ڈی گریڈ کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ وہ بھی اسے نظر انداز تو کرتی تھی، مگر یہ اس کے بس کا کام نہیں تھا، کیونکہ انسان تھی، عزت نفس پر چوٹ لگتی تھی تو دل بھی دکھ جاتا تھا۔ مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ آنسوؤں کو گلے میں اتارتے ہوئے اس نے ایک نظر زاویار کی طرف دیکھا۔ ارسل نے بھی اس پر چونک کر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا میں تمہیں 10 بار کہوں گا تو پھر جا کر جان پاؤ گی کہ میں تمہیں پارٹی میں لے کر جانا چاہتا ہوں، اور اپنی پسند کے لباس میں؟ ارسل اب کی بار کھڑا ہو گیا اور اسے یوں دیکھا گویا اس سے زیادہ وجیہہ کو کوئی اور پیار کر ہی نہیں سکتا۔ وجیہہ اس کے رویے کو بڑی اچھی طرح سمجھتی تھی، اسی لیے اسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے پارٹی میں لے کر جانا چاہ رہا تھا، حالانکہ وہ تو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ وہ اس کے معیار کی نہیں تھی، بلکہ وہ تو اسے پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتا تھا۔ وجیہہ وہاں کھڑی اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی جب بڑی مشکل سے ارسل نے اپنا غصہ ضبط کیا اور جھک کر بیڈ پر رکھا ہوا شاپنگ بیگ اٹھایا جس میں اس نے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ خوبصورت لباس پہن کر آج میرے ساتھ پارٹی میں چلو۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوں گے تو سب کی نظریں تم پر ہونی چاہیے۔ اس نے شاپنگ بیگ سے جو لباس نکالا اسے دیکھ کر وجیہہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سلیو لیس شارٹ ڈریس ٹائپ سکرٹ تھی جو شاید ٹخنوں سے ذرا اوپر آ سکتی تھی، لیکن وجیہہ کی ہائٹ کافی لمبی تھی تو ظاہر ہے اس کے گھٹنوں تک پہنچ سکتی تھی۔ وہ بغیر پہنے بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ کتنا واہیات قسم کا لباس تھا، اور وہ تا حیات ایسا لباس نہیں پہن سکتی۔ کیا ہوا ہنی؟ وہ اب اچھی طرح جان چکی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اب وہ سمجھ پائی تھی کہ وہ اسے پارٹی پر لے جانے کے لیے رضامند کیوں ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ایسا لباس تو وہ کبھی پہنے گی ہی نہیں، تو وہ ماما کے سامنے بھی سرخرو ہو جائے گا کہ اس نے تو کہا تھا وہ جانے کے لیے رضامند نہیں ہوئی، جبکہ خود اس نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ اس نے وجیہہ کو کندھوں سے پکڑا اور آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ حجاب میں لپٹا ہوا چہرہ بہت حسین تھا، مگر دوسری طرف تو گویا پتھر تھا جس پر یہ خوبصورتی یا حسن اثر نہیں کرتا تھا۔ وہ اب ڈریس اس کے ساتھ لگا رہا تھا، جبکہ وجیہہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کا چہرہ ہی نوچ ڈالے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھو تم پر کتنا اچھا لگے گا۔ اس کے لیے دل جو تھوڑی دیر پہلے پگھلا تھا وہ ایک بار پھر نفرت سے بھر چکا تھا۔ وجیہہ نے نفرت سے آئینے کے اندر سے اسے دیکھا اور بہت مشکل سے اپنے تاثرات کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ تو تم نہیں پہنو گی؟ وہ اس طرح اسے دیکھ رہا تھا گویا سالم نگلنے کا ارادہ رکھ رہا ہو۔ وجیہہ نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ کہا بھی تھا ماما سے کہ اپنی غریب 2 ٹکے کی ملازمہ کی بیٹی سے میری شادی نہ کریں، مگر ان پر تو ہمدردی کا بھوت سوار تھا، سو انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ اگر تم نے یہ ڈریس نہیں پہنا تو یاد رکھنا وجیہہ، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کو میری دھمکی مت سمجھنا، میں ایسا ہی کروں گا، کیونکہ تم جانتی ہو میں تم سے کتنا عاجز آیا ہوا ہوں، سو میں تمہیں چھوڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا، اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ البتہ تم ساری زندگی پچھتاتی رہو گی، کیونکہ میں تم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، تم مجھ پر ڈیپینڈ کرتی ہو۔ وہ غصے سے چلا کر ڈریس اس کے ہاتھ میں دیتے کہہ رہا تھا۔ وہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ اس کی عزت نفس جاگ جائے
اور وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی جائے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے بھی زیادہ مجبور تھی۔ اور یہ دوپٹہ اتار کر آنا، میں واقعی تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر تم یہ ڈریس پہن کر نہ آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اسے ڈریس پکڑا کر ڈریسنگ روم میں دھکا دیتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور پیچھے سے ہدایات دینا نہیں بھولا تھا۔ اوہو، نہیں پہن سکے گی یہ ڈریس، کیا کمال کا آئیڈیا ہے میرے ذہن میں، کم از کم اب تو میری جان چھوڑ کر جائے گی۔ وہ کمرے میں ہی خوشی سے نہال ہوتا ڈانس کر رہا تھا، کیونکہ جو لڑکی کبھی حجاب نہیں اتارتی تھی وہ ایسا لباس تو کم از کم نہیں پہنے گی، اور وہ ماما سے کم از کم یہ کہہ سکے گا کہ اس نے اس لڑکی کو بدلنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر وہ بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تو وہ کیا کرتا؟ ماں زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکتی، اس نے اگلے بھی تمام منصوبے بنا رکھے تھے۔ بس یہ لڑکی مجھے خود چھوڑ دے، اگر میں چھوڑوں گا تو آدھی جائیداد اس منحوس کے نام کرنی پڑے گی، جو میں کبھی نہیں کروں گا کیونکہ اتنی محنت سے میں نے کمائی ہے۔ سگریٹ سلکھا کر لبوں کے درمیان رکھتے ہوئے وہ مسلسل سوچ رہا تھا اور پھر دروازے پر دستک دی۔ محترمہ، میرے پاس انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے جلدی سے باہر آ جاؤ، اور اگر تم نے نہیں جانا تو مجھے بتا دو، میں کوئی اور ارینج کر لوں گا۔ وہ اجلت کا شور مچائے مسلسل دروازہ بجا رہا تھا۔ جب دروازہ کھلا اور دروازے سے وہ نمودار ہوئی، ارسل کو لگا تھا جیسے وہ پتھر ہو گیا ہو۔ جب وجیہہ وہ لباس پہن کر باہر آئی، اس کا چاندی جیسا دمکتا حسن دیکھ کر بے اختیار ماما، آپ نے آفس نہیں جانا کیا؟ ارسل نے ان کو گھر کے کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کرسی گھسیٹی اور ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا۔ نہیں، مجھے آج کسی ضروری کام سے جانا ہے، میں نے کل شام کو ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ کل میں دفتر نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے ٹوسٹ اس کی طرف بڑھاتے کل شام کی گفتگو کا حوالہ دیا۔ او ہاں، میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے بتایا۔ ارسل، اپنے ذہن کو جگہ پر رکھنا سیکھو، تمہاری ابھی عمر نہیں ہے کہ تمہارے ذہن سے اہم باتیں نکل جائیں۔ انہوں نے جس انداز میں کہا تو وہ سر کھجانے پر مجبور ہو گیا، مگر اس وقت وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ تمہاری آج زیدی صاحب لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہے، انہوں نے ٹیبلٹ پر کچھ دیکھتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ اپنی طرف سے انہوں نے یاد دلایا تھا، مگر اس بات کا بھی یقین تھا کہ وہ بھول چکا ہوگا۔ وجیہہ، جلدی سے یہاں آؤ، انہوں نے اپنی ہیلپر کو آواز دی۔ جی میم، اس نے سوالیہ نظروں سے شاہینہ خاتون کو دیکھا، جو تقریباً 50 سال کی ہو گئی تھی، مگر جس طرح انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا تو 35 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ کچن میں جو دائیں طرف شیلف ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا باؤل پڑا ہے، وہ لے آؤ، اور ایک گلاس دودھ بھی لے آنا، انہوں نے مسکرا کر نرم لہجے میں کہتے وجیہہ سے کہا۔ تو زینی کا اس بات پر دن ہی بن گیا تھا، کیونکہ ارسل کا منہ سارا دن پھولا رہتا تھا، جبکہ اس کے برعکس شاہینہ بیگم بہت ہنسمکھ تھیں، اور اپنے تمام ملازمین کو انہوں نے کبھی بھی مالک اور ملازمین والا درجہ نہیں دیا تھا، بلکہ ہمیشہ وہ ان لوگوں کو وہ اپنا سٹاف کہا کرتی تھیں۔ اور یہ نوجوان اور خوبصورت سی لڑکی اس بات پر ہی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ان کے گھر کے کام کر کے یہ محسوس نہیں کرتی تھی کہ وہ کام کر رہی ہے کسی گھر پر، بلکہ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہی ہے۔ اسے ایسا محسوس کرانے والی شاہینہ بیگم ہی تھی۔ وہ کچن میں جا چکی تھی۔ شریفہ، میں نے چنے بھگو دیے ہیں، دوپہر میں مسالہ چنے بنا لینا، میں اگر ٹائم سے گھر آ گئی تو میں بنا لوں گی، ورنہ 1 بجے تک میرا انتظار کرنا، پھر بنا لینا۔ انہوں نے شریفہ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے سن کر سر ہلا دیا۔ گھر کے کام وہ خود کرتی تھی، کچن کا زیادہ کام انہوں نے خود ہی سنبھالا ہوا تھا۔ گھر کے لیے انہوں نے اور سٹاف رکھا ہوا تھا، مگر گھر کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی خود کو بڑا نہیں سمجھا تھا۔ جیسے اگر لاؤنج میں کوئی کپ یا گلاس پڑا ہوا ہوتا تو وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ کوئی ملازم ہی آ کر اٹھائے، بلکہ وہ خود رکھاتی تھی۔ اسی لیے گھر کے ملازمین
उनकी दिल से इज्जत करते थे और कोई भी बेसबब छुट्टी नहीं करता था। एक बात पूछूं मामा? उसके चले जाने के बाद अरसल ने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। अरसल, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि अजनबियों वाले काम मत किया करो। जो बात पूछनी है फौरन पूछ लिया करो, बेसबब वक्त ज़ाया ना किया करो। पास पड़े लैपटॉप पर उंगलियां चलाते उन्होंने तेजी से कहा। मामा, आपको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर बाबा की वफात के बाद आपने सब कुछ कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया। किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया था? यानी मैं हैरान होता हूँ कि घर के काम भी मैनेज कर रही हैं और आपकी याददाश्त तो काबिले मिसाल है। इसमें तो कोई शक नहीं कि मेरी इंस्पायरेशन आप हैं। अरसल उनको देखते हुए बहुत संजीदगी से बोला था तो शाहीना बेगम के लबों पर मुस्कान बिखर गई। बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन तुम्हारे बाबा ने मुझे सब सिखाया था। इसीलिए सिखाया था कि अगर खुदा ना करे जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आया तो मैं किसी पर डिपेंडेंट ना रहूं। कभी कभी मुझे अपने दफ्तर भी ले जाते थे। वैसे शादी से पहले मैं जॉब करती थी जिसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी और मैं एक लेविश जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन शादी के बाद मैंने घर को पहली तरजीह देना चाहती थी, इसीलिए छोड़ दी। फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आ गए और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि मैं घर और फैमिली को वक्त दूं, तो बस फिर अच्छी खासी ज़िंदगी वहाँ पर गुजर रही थी। और तुम्हारे बाबा के जाने के बाद मैं किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सब कुछ खुद देखा। कभी कभी दिल करता है कि सब तुमने संभाल लिया है तो छोड़ दूं, मगर फिर सोचती हूँ घर में फारिग बैठने से बेहतर है कि मैं ये सब करती रहूं। लेकिन जब देखती हूँ कि तुम मुझ पर इतना डिपेंड करने लगे हो तो फिर दिल करता है छोड़ दूंगी। कम से कम अपने सारे फैसले तुम खुद करो, मुझे तुम्हें ज़रा ज़रा सी बात के लिए रिमाइंडर ना देना पड़े। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए तमाम बातें कह दी। गो कि ये सफ़र बहुत लंबा था और उन्होंने चंद लम्हों में बयान कर दिया था, क्योंकि माजी का हिस्सा हो चुका था और माजी को लम्हों में बयान करना कभी कभार जितना आसान होता है तो कई बार उतना ही अजियतनाक भी हो जाता है। क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है, आपका तजर्बा मुझसे करोड़ गुना ज़्यादा है, सो इसीलिए मुझे आप पर डिपेंड होना अच्छा लगता है। अलबत्ता याददाश्त पता नहीं क्यों कमज़ोर होती जा रही है मेरी। इब्तिदा में उसने संजीदगी से काम लेते हुए सच बोला था और इख्तिताम पर आखिरी जुमला उसने हंसते हुए अदा किया। ये बात तो बिल्कुल ठीक की है तुमने, इसका भी इंतज़ाम मैंने कर लिया। हंसते हुए कह के उन्होंने वजीहा के हाथ से बाउल पकड़ लिया और दूध का ग्लास मेज़ पर रखने का इशारा किया। ठीक है वजीहा बेटा, तुम जाओ, जाकर नाश्ता कर लो। उन्होंने मुस्कुराकर उसे जाने का इशारा कर दिया और फिर उसकी तरफ देखा। ये बादाम हैं, मैंने रात को भिगो दिए थे, जल्दी से ये खाओ और फिर ये दूध का ग्लास पी लो, तुम्हारी याददाश्त ठीक हो जाएगी। एक बात याद रखना बच्चे, अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। अपनी सेहत के लिए कम से कम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, अपनी माँ पर भी नहीं। मैं मानती हूँ कि तुम मर्द हो, लेकिन मर्द भी अपनी डाइट का ख्याल खुद रखते हैं। जब तुम बच्चे थे मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन अब तुम बड़े हो गए तो अब तुम्हारा फ़र्ज़ है अपना ख्याल रखना भी, और मेरा भी। सब मुझे देखकर यकीन नहीं कर पाते कि मैं 50 की हो चुकी हूँ। इसकी वजह यह है कि मैंने अपनी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। बोटॉक्स और क्रीमों से कोई असर नहीं होता। तुम्हें भी आज मैं ये नसीहत कर रही हूँ कि अपना ख्याल रखना तुम पर फ़र्ज़ है, मगर जो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी उसका ख्याल रखना भी तुम पर फ़र्ज़ होना चाहिए। खैर, मुझे अभी जल्दी है तो मैं अभी निकल रही हूँ। उन्होंने उसे नसीहतें करने की ठानी और बहुत से असबाग पढ़ा डाले। जब नज़र सामने घड़ी पर गई तो वक्त गुजरने का एहसास हुआ। सो गुफ्तगू को समेटते हुए खड़ी हो गई। वो भी उनके एहतराम में खड़ा हो गया। तुम टाइम से घर चली जाना, यहाँ पर कोई काम नहीं है। मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं बुला लिया करूँगी। गो एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़। उन्होंने सामने खड़ी वजीहा से कहा तो वो सर हिलाने लगी। मैं भी आपके साथ ही निकलूँगा, क्योंकि नाश्ता करने को मेरा दिल नहीं कर रहा। वो उनके हम कदम होने लगा
कि उनको रुकते देखकर वो भी ठहर गया। मैंने तुम्हें अभी क्या नसीहत की है? फोकस ऑन योर डाइट। उन्होंने जिस अंदाज में कहा तो सर खुजाने लगा। याददाश्त वाकई खतरनाक हद तक कमज़ोर हो चुकी थी। गहरी सांस लेने के बाद वो वहाँ से चली गई तो वो दोबारा मेज़ पर आ गया। वजीहा हैरानगी से उनकी तमाम बातें सुनकर किचन में रखे हुए मेज़ के गिर्द कुर्सी घसीट कर बैठ गई। कितनी खुश नसीब होगी ना वो लड़की जो शाहीना मैम की बहू बनेगी। कितनी अच्छी सोच और कितने खूबसूरत ख्यालात हैं इनके। मैंने आज तक कभी किसी औरत को जो इतनी इंडिपेंडेंट हो और इतनी पावर रखती हो इतना खूबसूरत बोलते नहीं देखा, बल्कि इतना खूबसूरत सोचते हुए भी नहीं देखा। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये शाहीना मैम कि मुझे किसी लड़के पर भी कभी क्रश नहीं आया मगर इन पर आ गया है। अल्लाह ताला, जानती हूँ औकात से बढ़कर मांग रही हूँ, मगर क्या ये मुमकिन नहीं कि अपनी इस अदना सी बंदी को इस घर की बहू बना दें? ये दुआ मांगते हुए वो खुद ही ब्लश करने लगी। कोई है? उसकी बात पर वजीहा का दिल जोरों से धड़का। हाँ जी। उसने फौरन बाहर आते हुए उसे सवालिया नज़रों से देखा। मुझे ये बादाम नहीं खाने और ना ही ये दूध पीना है। तुम खा लो। अगर मामा ने पूछा तो तुम कह देना कि मैंने खा लिए। उसकी बात पर वजीहा ने हैरानगी से उसे देखा। वैसे तुम नई मुलाजमा हो, मामा ने तुम्हें कब हायर किया? वो जूस का ग्लास लबों से लगाते चौंक कर उसे देखने लगा और सवालिया अंदाज में इस्तफसार किया तो उसके चेहरे के तासुरात बिगड़े। मैं मुलाजमा नहीं हूँ, शाहीना मैम के पुराने जानने वालों की बेटी हूँ और वो मेरे इस चीज़ के लिए पे करती हैं तो मैं उनकी हेल्प करने आ जाती हूँ। अम्मी भी इसीलिए यहाँ पर मदद करने आ जाती हैं क्योंकि मुझे पता है शाहीना मैम खुद ही सारे काम करने की आदी हैं, तो मुझे यूँ मदद लेना पसंद नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि उनको मेरी वजह से थोड़ा आराम मिल जाए। उसने अपना तफसीली तारुफ कराया और अरसल को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सो उसने बेजारगी से सर हिला दिया और फिर कंधे उचकाता मोबाइल पर कुछ टाइप करते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद वजीहा के दिल में उदासियाँ उतरती महसूस की। ये क्या हो गया मुझे? मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? हद होती है वैसे वजीहा। औकात से बाहर ख्वाब नहीं देखने चाहिए क्योंकि जब टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। वो सर को झटकते हुए किचन में चली गई। ये साफ कर दें। शाहीना बेगम के चले जाने के बाद वो किचन और उनका कमरा अपनी मौजूदगी में साफ करवाने के बाद वहाँ से जाया करती थी और यही उसकी ड्यूटी होती थी। कमरा वगैरह साफ करवाने के बाद वो घर चली गई। हेलो हैंडसम, हाउ आर यू? वो अपने दफ्तर में बैठा लैपटॉप को बगौर देख रहा था जब शाहीना बेगम की आवाज़ आई तो उसने फ़ौरन सर उठाकर देखा और चेहरे पर गैर मुतवक्को सी खुशी फैल गई। अरे मामा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वो उनके एहतराम में फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। हैव अ सीट प्लीज़। उसने उनको बैठने का इशारा किया। थैंक यू सो मच बेटा। और कैसी रही मीटिंग तुम्हारी जैदी ग्रुप ऑफ कंपनीज वालों के साथ? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। काफ़ी अच्छी रही। कुछ पॉइंट्स उनके काबिल एतराज़ थे। ये देखें, मैं इनको ही देख रहा था। पॉइंट आउट कर दिया है तो फिर सोचने समझने के बाद ही फाइनलाइज करेंगे। वो लैपटॉप उनके सामने रखते हुए उनको बता रहा था और वो बगौर एंटी स्क्रीन वाली ग्लासेस लगाकर पढ़ रही थी। चेहरे के तासुरात काफ़ी पुरसोच थे और अब वो लैपटॉप की बजाय उनके तासुरात को देख रहा था और गोया वहाँ से ही नतीजा अखज़ कर रहा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंट्रेंस की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी तो कोई बड़ा मसला नहीं। हमें बेटा एंटर्स पर फोकस नहीं करना बल्कि हमें प्रोडक्ट पर फोकस करना है। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो एंट्रेंस से क्या फ़र्क पड़ता है? यानी वो थोड़ी देर के लिए किसी को माइल कर सकती है लेकिन जो कायल करेगी वो प्रोडक्ट होगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी सारी फिक्र को लम्हों में दूर कर दिया और वह मुस्कुराकर रिलैक्स सा मोहब्बत भरे अंदाज में उन्हें देख रहा था। थैंक यू सो मच मामा।
गो कि अब वो 28 साल का होने वाला था, लेकिन फिर भी उसे मामा पर प्यार बच्चों की तरह ही आता था। यू आर वेलकम मेरे जिगर के टुकड़े, उन्होंने मुस्कुराकर कहते हुए उसके गाल थपथपाए। वैसे मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं, मैं आज एक अपनी पुरानी सहेली से मिलने गई थी, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात नजमा से हो गई। मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त है वो, जो कि यूके में सेटल्ड है। उनकी बेटी भी वहाँ पर थी। उनकी बात सुनकर उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल ही बिगड़ गए। यार मामा, आपके पास कोई और मौजू नहीं है? वो वाकई बेजार दिखाई दे रहा था। देखो, तुम रिमला को पसंद करते थे, हम रिमला का रिश्ता लेकर गए, मगर देर हो गई थी। तुम्हें वो पसंद थी, और पसंद कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उसके जाने के बाद जैसे तुम मूव ऑन कर गए, तो मुझे समझ में आ गया कि कोई अंधाधुंध किस्म की मोहब्बत नहीं थी। सो मेरे साथ कोई डबल गेम खेलने की कोशिश मत करना। तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, और मैं चाहती हूँ कि तुम बस शादी करो, फिर तुम्हारे क्यूट क्यूट बच्चे हों, उनको बहलाने के लिए मैं घर पर रहूं, तुम और तुम्हारी बेबी ये दफ्तर संभालो। उन्होंने उसे अपनी मंसूबाबंदी बताई तो वो कुछ नहीं कह सका था, क्योंकि वो काफ़ी खुश लग रही थी, और जब वो खुश होती थी तो वो उन्हें कभी भी नहीं टोकता था। खैर, मैं ये कह रही थी कि नजमा की बेटी है और वो यूके से ही पड़ी हुई है। ज़ारा नाम है उसका, और वो इतनी प्यारी थी कि उसे देखते ही मुझे एक पल को तो लगा जैसे मुझे तुम्हारी दुल्हन मिल गई हो। मैंने कल डिनर पर इनवाइट किया है, तो कल कोई मीटिंग मत रखना, उसे मिल लेना। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो हम बात आगे चला लेंगे। उनकी बात पर भी वो बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि बेजार ही दिखाई दे रहा था। मामा, इस महीने के आखिर पर रखें, वो उकताए हुए अंदाज में कह रहा था। बेटा, मिलने में कोई खर्च नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि कल ही तुम मुझे फाइनल करके बताओ। तुम अपना जितना टाइम लेना चाहते हो ले लो। उन्होंने जिस तरह रिलैक्स अंदाज में कहा तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। आपको पता है, बड़ी कूल मामा है। उनकी मुस्कुराहट देखकर अरसल फिर से मुस्कुरा उठा। बाहर डिनर करें? बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो ना कि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें जो खाना हो घर पर बना दिया जाता है, तो ये बाहर के खाने की खुदारा आदत छोड़ दो। खैर, मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस में, तुम्हें कोई काम हो तो वहाँ पर मुझे अप्रोच कर सकते हो। मुस्कुराकर कहते वो वहाँ से चली गई, और वो गहरी सांस लेता कुर्सी की बैग से टेक लगाकर बैठ गया। ये सारा मेन्यू है, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगी तो काफ़ी हेल्प भी कर दूंगी, लेकिन मेरे आने से पहले कम से कम 50% काम हो जाना चाहिए। वजीहा जब आई तो वो पहले से ही मसरूफ़ नज़र आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वजीहा ने मुस्कुराकर उनको सलाम किया तो उन्होंने पलटकर उसे देखा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? वजीहा को उनकी एनर्जी पर हमेशा रश्क आया करता था कि वो हर दम चुस्त रहती थी। ठीक हूँ मैम, कोई आ रहा है आज तो काफ़ी उजलत लग रही है हर चीज़ में। उसे बग़ैर देखे भी अंदाज़ा हो चुका था कि जैसे घर को नए सिरे से धोया गया हो। हाँ बेटा, दरअसल ना आज मेरी एक पुरानी दोस्त आ रही है, बस तुम ये दुआ कर दो कि उसकी बेटी मेरे इस बेटे को पसंद आ जाए। वजीहा को लगा किसी ने उसका सर पर आसमान ही गिरा दिया हो। वो बेयकीनी से उनको देख रही थी। वो उससे कहकर अपने कामों में दोबारा से मसरूफ़ हो चुकी थी, और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे, और नज़रों का रुख बदल कर वो खुद को काम में मसरूफ़ ज़ाहिर दिखाकर बड़ी मुश्किल से आंसू पोंछने में कामयाब हो गई। अभी तो आंखों ने ख्वाब तो बुने ही थे कि नोच लिए गए। गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल रखने की बड़ी कोशिश की। वजीहा बेटा, तुम क्या कर रही हो? वजीहा को यूं ही धनिया साफ करते देखकर उन्होंने उसकी तरफ आते हुए पूछा, तो वजीहा ने तेजी से आंसू गले में उतारकर हाथों की पुश से अपने आंसू जल्दी से साफ किए। कुछ नहीं आंटी। बहुत मुश्किल से मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, क्योंकि उस औरत की इस बात पर बड़े एहसानात थे। कभी पढ़ना उसका बहुत बड़ा ख्वाब था, और उसको पूरा करने के लिए इस औरत ने बहुत साथ दिया था, बग़ैर किसी सिले की उम्मीद रखे। सो
وہ ان کو دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ اچھا تم ایسا کرو کہ جا کر ارسل کو جگا دو، ابھی تک اٹھا نہیں ہے، اور اکبر تو باہر چلا گیا ہے۔ ان کے کہنے پر اس نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا کہ گویا انہوں نے کوئی بڑی عجیب بات کر دی ہو۔ میں؟ اس کو بہت حیرانگی ہو رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ دل کے تاثرات صرف اس کے بدلے تھے، سو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہاں تم ایسا کرو، بس اس کے دروازے پر دستک دے دو، جب تک اندر سے یہ نہ کہہ دے کہ اٹھ گیا ہوں۔ تو بس یوں ہی جگانا ہوتا ہے، جب اس کی آنکھ کھل جائے تو پھر وہ دوبارہ نہیں سو سکتا، لیکن اس کی آنکھ کھولنا بڑا مشکل کام ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے انداز میں کہہ کر اسے طریقہ بتایا تو اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بڑی مشکل کے ساتھ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے دوسرے پورشن میں چلی گئی۔ اس کے کمرے کا اسے اچھی طرح علم تھا، ابھی تک اس کے کمرے میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے کمرے میں جاتا ہوا وہ دیکھ چکی تھی، اور پہلے اس کا جانا کبھی نوٹس نہیں کیا تھا، لیکن پچھلے 2-3 دن سے وہ اہم ہو گیا تھا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بھاری بھاری قدموں کے ساتھ وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑی ہوئی اور بڑی ہمت کر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ دستک دیتی، دروازہ کھلا اور اس کا ہاتھ بھی ساتھ ہی دروازے کے ساتھ وہ آگے جاتا گیا اور اس کے کندھے کے ساتھ جا کر ٹکرایا، جو کہ دستک کے لیے آگے جا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ارسل نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے کہا۔ وہ اس کو یوں سامنے دیکھ کر وہ بوکھلا ہی گئی۔ کیا وہ؟ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ سر سے پیر تک ایک نظر اس پر ڈال کر اب مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ کنفیوز بھی ہو گئی تھی۔ مجھے شاہینہ میم نے، وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ پیچھے سے شاہینہ بیگم آ گئی۔ ارے بیٹا، میں نے اسے بھیجا ہے تمہیں جگانے کے لیے، اچھا ہوا تم خود اٹھ گئے، تم جاؤ جا کر ناشتہ کر لو، تمہارا بھی فیوریٹ ناشتہ میں نے بنوا دیا ہے، اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، شام کو وہ لوگ آ جائیں گے تو یاد رکھنا تمہاری کوئی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اور پھر ان کا سارا دھیان اپنے بیٹے کی طرف چلا گیا تھا، اور اس کا دل بری طرح سے بجھ گیا تھا۔ اوکے ماما، کتنی بار میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں آ جاؤں گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری یادداشت پر مجھے بالکل بھی بھروسہ نہیں۔ یادداشت سے مجھے یاد آیا، تم نے کل بادام کھائے تھے؟ وجیہہ سچ سچ بتانا، کیا کل اس نے بادام کھائے تھے؟ کیونکہ یہ بچپن سے ہی بادام نہیں کھاتا، اسی وجہ سے تو اس کی یادداشت کا یہ حال ہے۔ انہوں نے اسے پوچھنے کے بعد وجیہہ کی طرف دیکھا تو وہ اس افتاد پر بوکھلا گئی تھی۔ بتاؤ وجیہہ، انہوں نے وجیہہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہل گیا، اور اس کے بعد جب اس نے ارسل کی طرف دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ اس کی نظروں سے ڈر کر بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اسے یہ تھا کہ وہ اسے ڈانٹے گا۔ کیا یہ آپ کو میری چغلیاں لگاتی ہے لڑکی؟ وہ کافی چڑ سا گیا۔ اس نے کبھی کوئی چغلی نہیں لگائی، ابھی میں نے اس سے پوچھا ہے تو اس نے بتایا ہے، ویسے بڑی اچھی لڑکی ہے یہ، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اس کے بعد وہ ماں بیٹا باتیں کرتے ہوئے نیچے آ گئے۔ یہ وجیہہ کہاں گئی ہے؟ انہوں نے سیڑھیاں اترتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ جیسے وہ گھر سے جا رہی ہے۔ پتہ نہیں بیگم صاحبہ، اوپر سے آئی ہے اور جلدی سے گھر کی طرف چلی گئی، اور شاید رو بھی رہی تھی، شریفہ نے بتایا تھا۔ اوف اللہ، یہ لڑکی کتنی جذباتی ہے، وہ تم سے ڈر گئی ہوگی۔ شاہینہ بیگم نے اپنے بیٹے کو گھوری سے نوازا تو اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے گویا یقین دہانی چاہی کہ اسی کی بات کی جا رہی ہے۔ میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، وہ اپنی وکالت خود ہی کر رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، تم ناشتہ کرو، تم نے اسے غصے سے گھورا تو وہ اسی بات پر ڈر گئی ہوگی، اسے یہی لگا ہوگا کہ تم سچ بولنے پر ڈانٹ دو گے، بڑی معصوم سی بچی ہے بیچاری۔ شاہینہ بیگم کو دکھ ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا فون اٹھایا اور نمبر ملانے لگی، لیکن اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ وہ دفتر چلا گیا، جبکہ شاہینہ بیگم کو بالکل بھی سکون نہیں ملا تھا کہ وہ ناراض ہو کر گئی تھی، اسی لیے بے چینی سے وہ اس کے گھر پہنچ گئی۔
जो कि उनके घर से तकरीबन 5 मिनट के फासले पर था। उनको अपने घर पर देखकर वजीहा एकदम चौंक गई। मैम आप? उनके मना करने के बावजूद भी वो उनको कभी आंटी नहीं कह सकती थी, एहतरामन मैम ही कह देती थी, क्योंकि वो उसकी एक मैम की बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए वो उन्हें मैम कहती थी। मेरा बेटा, मैं समझी तुम नाराज़ होकर आ गई हो, इसीलिए मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। अरसल को भी बुरा नहीं लगा था, उसने वैसे ही तुम्हें शरारती अंदाज में ज़रा गुस्से से देखने की कोशिश की थी। तुम जानती हो ना कि आज मेरे घर पर दावत है, तो तुम्हारा वहाँ पर होना बड़ा ज़रूरी है। उनकी बात पर वो इनकार करना चाहती थी, क्योंकि जानती थी कि ये उसके लिए बड़ा सब्र आज़मा लम्हा होगा, लेकिन जितनी वो मोहब्बत से उससे पेश आ रही थी तो अम्मा ने भी फ़ौरन कह दिया था कि वो चली जाए। कभी कभी आपको किसी का मान रखने की खातिर अपने लिए बड़ी तकालीफ को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसने घर पर जाकर उनके लिए डिनर बनवाने में अच्छी खासी मदद कर दी थी। उनसे बातें करते हुए बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन है। मैम, एक बात मेरे जहन में आ रही है, आप बाहर का खाना भी अफोर्ड कर सकती हैं, तो आप घर पर इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? वो बगैर पूछे ना रह सकी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे देखा। बेटा, मैं जब किसी के घर जाती हूँ तो मैं यही तवक्को रखती हूँ, किसी ने मेरे लिए मोहब्बत से खाना बनाया हो, और बेशक वो एक ही डिश हो। वैसे भी मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा अपने हाथों से मोहब्बत से अपने दोस्तों के लिए खाना बनाती हूँ। बाहर का खाना जितना भी बेहतरीन हो, वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने मुस्कुराकर उसे बताया था, वो लड़की बहुत लकी होगी जो आपकी बहू बनेगी। उसने बेसाख्ता कहा तो उन्होंने हंसते हुए इसे देखा। और यकीन करो, तुम भी जिस घर में जाओगी 4 चांद लगा दोगी। उनकी बात पर वो ब्लश कर गई। उन्होंने इसे डिनर तक रुकने को कहा था। वो सितमगर भी आ चुका था, मेहमान भी आ गए। एक बार उनको सर्व करने के लिए वहाँ पर गई थी तो वो भी ज़ारा से कोई बात कर रहा था। उसने सरसरी सी निगाह ज़ारा पर डाली थी, जो टॉप और जीन्स में काफ़ी दिलकश नकोश की हामिल लड़की थी। वो उससे बेसबब ही जेलिस हो गई थी। उसके बाद चंद ही दिनों में उनकी बात वगैरह तय हो गई। वो रोज़ाना कांटों पर अपना वजूद महसूस करती, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। शाहीना बेगम के लिए वो बड़ी अहम हो गई थी, इसीलिए उसे हर मौके पर उन्होंने ज़रूर बुलाया था। इसकी अम्मा भी घर के कामों में मदद करवाने के लिए आ जाया करती थी। उसके साथ उनकी शादी की तैयारियां होने लगी थीं, चूँकि ज़ारा के वालिदैन ने वापस यूके चले जाना था, इसीलिए वो शादी करना चाहते थे। वजीहा, हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं। वो रोज़ अपने ज़ख्मों को हरा करने के लिए उनके घर आ जाया करती। उसकी अम्मा भी घर के कामों में उनकी मदद वगैरह कर दिया करती थी, और इसे कभी कभी किस्मत के इस फ़र्क पर बड़ा रोना आता था कि अगर वो भी अमीर होती तो वह यहाँ पर आ सकती थी, मगर उसे पता था ये अपनी औकात से बाहर वाला ख्वाब है। रोज़ रात को वो बहुत रोया करती, गो कि वो कोई इस तरह की लड़की नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ख़ुद को इम्प्रूव करती चली जा रही थी। फिर तमाम फंक्शंस के लिए उसके लिए कपड़े शाहीना बेगम ने ही बनाए थे, क्योंकि उनका कहना था कि अगर उनकी कोई बेटी होती तो वो उसके लिए भी कपड़े बनाती, और वैसे भी वो उनसे काफ़ी अटैच हो गई थी। मेहंदी की रात भी बड़ी खूबसूरत सी गुजरी। वो टेरेस पर बैठी हुई थी, क्योंकि शाहीना बेगम ने सख्ती से उसे हुक्म दिया था कि वो आज उनके घर पर ही ठहरेगी। तभी वो उसे टेरेस पर खड़ा दिखाई दिया, जो मुस्कुराकर किसी से कुछ कह रहा था, और वो फ़ोन पर लगा हुआ था। तो वो यही अंदाज़ा लगा पाई गोया वो उसी से बातें कर रहा होगा। पता नहीं क्यों सारी हकीकत जाने के बावजूद और सारा फ़र्क तस्लीम करने के बावजूद वो ज़ारा से जेलिस होने लगी थी, हालांकि वो खुद मानती थी कि ऐसा कोई हक उसे नहीं दिया गया था। छोटे छोटे कदम उठाते हुए वो कमरे में आई और जी भर कर रोई, क्योंकि जानती थी कि आज इस घर में उसकी आखिरी रात थी, दोबारा इस घर में नहीं आ सकेगी। मगर वक्त कुछ और ही तय करके बैठा हुआ था। उसके बाद अगले रोज़ बारात के लिए भी
وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور بارات لے کر وہ ہال میں چلی گئی۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی مگر شاہینہ بیگم نے اس کا ہر بہانہ ٹال دیا تھا۔ وہاں پر بھی وہ حسرت سے اسے بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے پریشانی سے شاہینہ بیگم کو سٹیج پر جاتے دیکھا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ماما؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، نجمہ نے مجھے بتایا ہے۔ وہ خود بھی پریشان ہے کہ وہ آج کی فلائٹ سے UK جا چکی ہے۔ نجمہ نے بتایا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور تمہیں دیکھ کر ان لوگوں نے فورس کیا تھا، لیکن میں نے تو اپنے سارے سرکل کو بلایا ہوا ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ میں شادی کس سے کر رہی تھی۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، ہماری عزت 2 ٹکے کی ہو جائے گی۔ شاہینہ بیگم نے تو پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا، اور ایسا ہی حال اس کا بھی تھا، کیونکہ اس نے تو زارا سے اپنی مصروفیات کی وجہ سے بات نہیں کی تھی کہ اندازہ ہو سکتا کہ وہ لڑکی شادی سے خوش نہیں تھی، اور وہ بھی ماں کی وجہ سے کر رہا تھا۔ لیکن یہاں پر عزت ہی داؤ پر لگ گئی۔ میں کچھ سوچتی ہوں۔ وہ اپنا سر دباتے ہوئے نیچے آ گئی۔ تبھی ان کی نظر رضوانہ بیگم پر پڑی، جو کہ اپنی بیٹی وجیہہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کیا تم وجیہہ کی شادی میرے بیٹے سے کرو گی؟ وجیہہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی جو وہ اس کی ماں سے کہہ رہی تھی، اور وہ تو فوراً مان گئی۔ سارا، اسے لے جاؤ اور تیار کرو جلدی سے، تب تک جوڑا بھی آ جائے گا۔ جلدی سے تیار کرنا، صرف 15-20 منٹ لگنے چاہیے۔ سارا، جو کہ ان کی پرسنل اسسٹنٹ تھی، تو وہ اس کا بازو پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ وجیہہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ماما، آپ کسی ملازمہ کی بیٹی سے میری شادی کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ اس ٹائم سچویشن خراب ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ ان کی بات سن کر وہ بے پھر کر رہ گیا۔ اس کا کوئی معیار تھا، کوئی سٹینڈرڈ تھا۔ وہ کیسے یوں کسی سے شادی کر سکتا تھا؟ بیٹا، وہ کوئی ملازمہ کی بیٹی نہیں ہے، صرف اس کی اور ہمارے درمیان سٹیٹس کا فرق ہے، اور اس ٹائم تو میں بہت پریشان ہوں، اور اس سے بہترین لڑکی ہمیں کبھی نہیں مل سکتی، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کو اچھا خاصا ایشو بنا دیں گے۔ انہوں نے سر پکڑ لیا تھا، اور اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اس کا نکاح وجیہہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے، جبکہ وجیہہ کو تو اپنی قسمت کے اس طرح پلٹنے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سجے کمرے میں شاہینہ بیگم نے جب اسے بٹھایا تو اس کا ماتھا چوم لیا۔ میرے بیٹے کی قسمت میں تمہیں لکھی گئی تھی، دیکھو اس نے تمہیں قبول نہیں کیا، یعنی تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ہمت مت ہارنا۔ تھوڑی محنت لگے گی، لیکن میرا بیٹا بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ایک خوبصورت سا سیٹ گفٹ دیا تھا، جبکہ اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اف، کیا یوں بھی ہوتا ہے؟ کیا قسمت اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے؟ تھینک یو سو مچ اللہ پاک، وہ خوشی سے کہہ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا تو وہ غصے سے بھرا ہوا کمرے میں داخل ہوا، کیونکہ جس طرح اس نے دروازے کو بند کیا تھا تو اسی سے ہی وہ اس کے غصے کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم میرے بیڈ پر بیٹھو، سو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کو بازو سے پکڑ کر اس نے صوفے کی طرف دھکیلا، جبکہ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے بری طرح صوفے سے ٹکرائی، جبکہ اس نے سارا کمرہ خراب کر دیا۔ اسے دکھ یہ نہیں تھا کہ زارا نہیں ملی تھی، اسے دکھ یہ تھا کہ وجیہہ ملی تھی۔ اس کے بعد کئی دن گزر گئے تھے، اس کا رویہ وجیہہ کے ساتھ خراب ترین ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تمہارے ساتھ کیسا رویہ ہے اس کا؟ اب روچکاتے ہوئے شاہینہ بیگم نے پوچھا تو وہ بڑی مشکل سے مسکرائی۔ یہ سفر اسے جتنا آسان لگ رہا تھا اتنی ہی اذیت ہو رہی تھی، کیونکہ 3-4 مہینوں سے اس کی مسلسل بے رخی سہتے ہوئے وہ تھک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شکایت کرتی تو دروازے کے پاس کھڑا وہ وہاں پر آ گیا، اور سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے فوراً جھوٹ بولنا پڑا۔ شام میں ایک پارٹی ہے، تم تیار رہنا، وہ لاؤنج میں آتے ہوئے بولا، کیونکہ آخری جملہ وہ سن چکا تھا۔ شاہینہ بیگم فوراً خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تم جا کر کمرے میں تیاری کرو۔
انہوں نے اسے اشارہ کیا جبکہ وہ ماں کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ کمرے میں جا کر اس کے رویے سے کافی الجھ گئی تھی اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی جب وہ نئی فرمائش لے کر آ گیا۔ اس کی فرمائش سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ محترمہ، میرے پاس انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے جلدی سے باہر آ جاؤ، اور اگر تم نے نہیں جانا تو مجھے بتا دو، میں کوئی اور ارینج کر لوں گا۔ وہ عجلت کا شور مچائے مسلسل دروازہ بجا رہا تھا۔ جب دروازہ کھلا اور دروازے سے وہ نمودار ہوئی، ارسل کو لگا تھا جیسے وہ پتھر ہو گیا ہو۔ جب وجیہہ وہ لباس پہن کر آئی، اس کا چاندی جیسا دمکتا حسن دیکھ کر بے اختیار وہ اس کی جانب بڑھا۔ مسمرائزنگ، وہ اس کے سحر میں مبتلا ہو گیا۔ وہ حسن پرست نہیں تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا جیسے وہ حسن پرست ہو گیا ہو، کیونکہ اس عورت کے حسن نے اس کے ایمان کو بھی متزلزل کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اتنی بے باک نہیں تھی، مگر ہمت کرتے ہوئے پوچھا۔ تم یہ ڈریس پارٹی میں پہن کر جاؤ گی؟ اب روچکا کر اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ بیوی ہوں آپ کی، عزت ہوں، اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنی عزت کو یوں سب کے سامنے لے کر جا سکتے ہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ سب جانتے ہیں کہ میں ارسل گردیزی کی بیوی ہوں، سو اگر آپ کے اندر ہمت ہے کہ کوئی نامحرم مجھے یوں دیکھے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، حالانکہ اس کا کہیں لے کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اب میں اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اسے دیکھ کر اس کے دل کے حالات مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ وہ کبھی بھی خوبصورت نہیں لگ سکتی، لیکن یہاں پر تو وہ صرف لباس بدل کر ہی اس کے دل کے حالات بدل چکی تھی۔ نہیں جا رہا کہیں پر میں۔ وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ بھی لباس بدل کر لیٹ گئی تھی۔ اگلے روز شاہینہ بیگم نے زبردستی ان دونوں کو ڈنر کے لیے بھیجا۔ ارسل ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کا تو باہر کھانا کھانے کے کبھی حق میں نہیں، تو انہوں نے کہا تھا لیکن اب میں ہوں، جا کر ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارو۔ وہ وہاں پر ڈنر کے لیے آرڈر دے رہا تھا کہ اسے زارا وہاں پر نظر آ گئی۔ زارا نے اسے چند روز پہلے بھی کال کی تھی، مگر اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کال کا بہانہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ہیلو، تم کون ہو؟ تھوڑی دیر بعد زارا وہاں پر آئی اور وہ زارا کو پہچان گئی تھی۔ ارسل کی بیوی ہوں، وجیہہ، وہ پر اعتمادی سے بولی۔ اوہ، میرے چھوٹ جانے کے بعد اس نے ایک ملازمہ سے شادی کر لی۔ وہ اس روز ان کے گھر میں کام کرتا دیکھ کر یہی سمجھ پائی تھی، اور وجیہہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اسے اپنے ہاتھ پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، تو اس نے ڈرتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں، اس کے شوہر کا تھا، اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کریں؟ کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ بڑے بڑے اسٹیٹس والے وفادار نکلیں گے، جبکہ مجھے تو وفادار بیوی چاہیے تھی، وہ نہیں جو شادی والے دن گھر سے بھاگ جائے۔ بیوی ہے میری، یہی حوالہ ہے اس کا، وجیہہ ارسل۔ اگر مجھے کھو کے پچھتا رہی ہو تو بتا دوں کہ میں تمہیں کھو کر بڑا پرسکون ہوں، کیونکہ مجھے ایک وفادار بیوی ملی ہے۔ تم سے میں نے لڑائی کی تھی اور تم مجھے شادی والے دن چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ میں نے 3 مہینے سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ پھر بھی میرے ساتھ وفا نبھا رہی ہے، البتہ تم نے میرا راستہ آسان کر دیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر پر اعتمادی سے زارا کو شٹ اپ کال دے کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بیڈ پر آؤ۔ وہ کمرے میں آیا اور چینج کرنے کے بعد خود بیڈ پر بیٹھا اور اس کا نام لیے بغیر ہی یہ جملہ ادا کیا۔ میں؟ وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں کوئی اور نہیں ہے وجیہہ بیگم۔ وہ وارفتگی سے دیکھ رہا تھا تو اس کے دل کی دھڑکن بڑھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف گئی، تو اس نے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو۔
وہ ہمت کرتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی دوری سہنا، بے رخی سہنا مشکل تھا، لیکن اب احساس ہوا کہ اس کا وصل بھی ناقابل برداشت تھا۔ اتنا قریب بیٹھنے کو بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تو وہ یہ کہتا ہوا اسے شرمندہ کر گیا، کیونکہ شرمندہ کرنے میں تو اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ پاس بیٹھنے کے سب حق ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ تمہارے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، ایک محبت بھری خوبصورت زندگی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ یہ سب توقع نہیں رکھ رہی تھی۔ جی؟ پھر تم کہتی ہو کہ میں تمہیں نالائق کیوں کہتا ہوں؟ تمہیں یہاں میرے پہلو میں، میری باہوں میں سونے پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ کھلے انداز میں کہتا ہوا اسے کنفیوز کر گیا۔ وہ سر جھکا گئی، جبکہ وہ ہنس پڑا۔ چلو جلدی سے آؤ، مجھے نیند آئی ہے۔ اس نے لیٹتے ہوئے بازو رکھ دیا تھا، جبکہ وہ تھوڑی دیر پہلے تذبذب میں بیٹھی رہی۔ جب اس نے دوبارہ پکارا تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے، دھڑکتے دل پر قابو رکھتے، اس کے بازو پر اپنا سر رکھ دیا اور اس نے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ سچ میں کل سے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ آئی ایم سوری فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ بٹ آئی لو یو۔ وہ اس قدر کھلے انداز میں کہہ رہا تھا کہ وہ بلش کر گئی اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا، جبکہ وہ ہنس پڑا تھا۔ سٹیٹس اور باقی سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا اور محبت جیت گئی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی قسمت نے کتنی خوبصورتی سے اسے وہ دے دیا جو وہ چاہتی تھی۔ محبت کی بارش میں نہاتے ہوئے اس کا رنگ ہی بدل گیا۔